ब्रिगेडियर रिटायर्ड अफजल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अहम ये डेवलपमेंट है, तारीखी दौरा है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, और वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद हैं, ऐसे में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद हैं। और ब्रिगेडियर साहब, जो सबसे अहम चीज़ हुई है वो ये कि दोनों ममालिक, दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान बड़ा मुआहदा तय पाया है, जो कि बताया जा रहा है स्ट्रेटेजिक है और दिफाई जो है नौयत का है। कैसे देखते हैं सिचुएशन को, ख़ास तौर पे जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल चल रही है गल्फ में भी? देखिए, इस हवाले से जो खित्ते की सूरत हाल के हवाले से दो बातें बड़ी अहम हैं। एक तो ये बात थी कि जो रिसेंटली इजराइल ने कतर के ऊपर हवाई हमला किया, मिसाइल के साथ हमला किया, और उसके बाद अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसका अलामिया भी आप देख चुके हैं। लेकिन उस अलामिये में और उस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा होगा कि जिस कदर पाकिस्तान को अहमियत दी गई और पाकिस्तान के बयानियों को अहमियत दी गई, वो एक बहुत ही मैं कहता हूँ कि बेहतरीन पेशरफ्त है। और उसके बाद जो अभी हमारे वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का दौरा है, वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें कि पाकिस्तान चाह रहा है कि एक मुश्तरका लाएअमल जो है वो इसराइल और उसकी अट्रॉसिटीज के खिलाफ बनाया जा सके। जी ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ जो बहुत अहम है वो ये कि चंद ही दिनों पहले हमने जो ये अहम दौरा देखा जिसमें तमाम गल्फ, अगर आप थोड़ा सा लाउ करें तो। अच्छा अफजल साहब, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अब ये है कि ये मीटिंग ना सिर्फ दोनों ममालिक के लिए बड़ी अहम है, आपने ये गल्फ जो है प्रीटेक्स्ट में भी ये बात की, आगे सर बड़ी अहम सिचुएशन बनने जा रही है। UNGN का इजलास हो गया, उसके बाद फ़लस्तीन को लेके, गज़ा को लेके बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस तमाम तर मामले में जहाँ पे हम क्रिटिसाइज़ करके रखते हैं मुस्लिम ममालिक को कि जी वो इसराइल के ख़िलाफ़ इतना नहीं कर पाते, पाकिस्तान की प्रेजेंस, पाकिस्तान का उभर के सामने आना, अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब का पाकिस्तान से माफ़ी मांगना, जो कि वो करते नहीं है इस तरह का, पाकिस्तान ने उनको घुटने टेकने पे मजबूर किया है। सो पाकिस्तान की इस तमाम तर मामले में उभर के सामने आना, दिस इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को भी, जिस तरीके से हमने पूरी दुनिया में धाक बिठाई और दुनिया को बताया कि विद लेसन नंबर, इफ़ यू हैव द राइट वेपनरी, इफ़ यू हैव द राइट पर्सनल, आप किसी को भी हरा सकते हैं। और यही है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया आज हमसे दिफाई मुआहदे कर रही है और इसको एक्नॉलेज भी कर रही है। इसको अगर आप देखें ना, तो इस चीज को, ये सारा क्रेडिट जो है वो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस जो है वो उसको जाता है, टोटल फौज को नहीं, टोटल पाकिस्तान की गवर्नमेंट और फौज ने मिलके और पूरी कौम ने मिलके जिस तरह से उस ऑपरेशन को लड़ा, और उस ऑपरेशन में जिस तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी, और उसको तो अब इंग्लैंड का प्रेस आप देखें तो उन्होंने तो बाकायदा जो है ना उन राफेल्स के टेल नंबर्स इशू कर दिए हैं, हमारी जो कारकर्दगी है उसको जो ये साबित करने के लिए कि हम सच कह रहे थे। तो ये जो हमने अपना सारी कारकर्दगी दिखाई थी, उसको देख के तो मुस्लिम उम्मा को ही नहीं बल्कि दुनिया को एज ए होल, जिसमें हम आप अमेरिका को भी देखते हैं, यूरोप को भी देखते हैं और चाइना को भी देखते हैं, सबको ये एहसास हुआ है कि इक्विपमेंट ही काफी नहीं। हम फौज में कहते होते हैं इट इज नॉट द गन, इट इज एक्चुअली द मैन बिहाइंड द गन, जो कि कारकर्दगी दिखाता है। तो पाकिस्तान ने अपने इक्विपमेंट के साथ जो कारकर्दगी दिखाई है, जो इंडिया ना दिखा सका, उसको अब आलमी दुनिया भी रिकग्नाइज कर रही है, और इस्लामी दुनिया भी जो है उस पाकिस्तान के उस आला और अरफा रोल को जो है वो रिकग्नाइज कर रही है।
کا رول وہی والی بات ہم بات کر رہے ہیں کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان کی اہمیت نہ صرف جیوگرافیکلی ادروائز بھی ہم دیکھ رہے ہیں گلف میں بھی دنیا بھر میں جانی جاری ہے. پاکستان کا یہ جو اسٹریٹجی تھی اگینسٹ انڈیا اوبویسلی اس کو فار ایئرز اینڈ ڈیکیڈز اب پڑھایا جائے گا, یونیورسٹیز میں سکھایا جائے گا کہ ہاؤ آپ اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کو ہراتے ہیں اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کو لگتا ہے رائٹ ناؤ پاکستان کی بہت امپورٹنس ہے, پاکستان اپنا رول بھی پلے کر رہا ہے, لیکن گلف میں جو بھی کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کی خود ذمہ داری گلف پر کتنی جاتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ڈیفینسو اگر اعتبار سے بات کی جائے تو یا ڈیفینس کے اعتبار سے بات کی جائے تو they lacked and now they have realized and come to realize after what Israel has done? ایکچولی جو جہاں تک مڈل ایسٹ کی بات ہے یا مڈل ایسٹرن کنٹریز کی بات ہے, وہاں ان کی ایک مجبوری رہی ہے کہ انہوں نے اپنی ٹوٹل ریلائنس جو ہے جو سنگل اس وقت سپر پاور تھی اس کے اوپر کر لی. اب انفارچونیٹلی وہی سنگل جو سپر پاور تھی وہ اسرائیل جو ہے وہ اس کا, میں تو اس کو کہتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے, تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, جس وجہ سے یہ مسلم کنٹریز جو خلیج کے ہیں وہ اس مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو ابھی اس سے تھوڑا باہر آنا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو امریکہ سے جو ہے وہ بالکل تعلقات اپنے توڑ لینے چاہیے, نہیں, ان کو ان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتے ہوئے اپنے ڈیفنس کے اوپر خود ریلائی کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جس طرح سے پاکستان نے 83 میں جو ہے وہ 83 میں سعودی عرب میں اپنی فورسز رکھی تھی اسرائیل کے اگینسٹ ڈیفنس کے لیے, تو اس کو پاکستان کی طرف دیکھنا چاہیے اور اس پاکستان کی طرف جو اپنی کارکردگی اپنے عمل سے اپنے ایکشن سے ثابت کر چکا ہے. بریگیڈیئر صاحب اس بٹریل کا کیا کریں جو یو ایس اے کے وجہ سے ہم نے دیکھا کہ قطر کو جھیلنا پڑا جو وہاں پر ہوا. اپنا سب سے بڑا بیس وہاں پر موجود ہونے کے باوجود they did not tell them کہ اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے, اینڈ ابھی تک اس کی رسپانسبلٹی انہوں نے نہیں لی کمپلیٹلی. کیا اس بٹریل سے بھی مڈل ایسٹ کو سیکھنا پڑے گا؟ اور ڈیپ روٹڈ ہے یو ایس اے وین اٹ کمز ٹو انویسٹمنٹ, وین اٹ کمز ٹو ٹریڈ. کس طرح سے ممکن ہوگا اس ریلیشن شپ کو بیلنس ایسے کرنا کہ یہ بٹریل دوبارہ نہ سامنا کرنا پڑے اس کا مڈل ایسٹ کو؟ اس کے لیے تو اگر میں اگر کہہ سکوں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو پاکستان سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم امریکہ کے ساتھ, یورپ کے ساتھ بیلنس کرتے ہوئے اپنے بیسٹ فرینڈ چائنا کے ساتھ تھرو آؤٹ کھڑے رہے ہیں, اور ان کو بھی پتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کو میں تو اگر آپ اجازت دیں مجھے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو یہ پاکستان سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے امریکہ کے ساتھ بیلنس تعلقات رکھتے ہوئے, نان اینمٹی رکھتے ہوئے ان کو چاہیے کہ اپنا جو ریلائنس ہے ڈیفنس کا وہ کچھ خود اپنے پہ کریں, کچھ پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کریں اور کچھ اپنے دوست چائنا کی طرف دیکھیں. رائٹ. بریگیڈیئر صاحب اس وقت جو اسٹریٹجک معاہدہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ طے پایا ہے اس پر تھوڑا ڈیٹیل میں اور بات کر لیتے ہیں. جب ہم دفاعی تعاون کی اسٹریٹجکلی بات کرتے ہیں تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ ہاؤ پاکستان از گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو ہیلپ, ایک تو یہ, دوسرا ہم کیا توقع رکھتے ہیں سعودی عرب سے؟ دیکھیں مطلب میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ اور دفاعی تعلقات, بلکہ پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ سعودی عربیہ کا ایک شہر ہے تبوک جو کہ اسرائیل کی طرف ہے, وہاں پر ڈپلائیڈ رہی ہیں. جی بالکل. جو سعودی عربیہ ہے اس کو واپس اسی ماڈل پہ جانا چاہیے. سعودیہ جو ہے وہ اس کے لیے فائنینسز پرووائڈ کر سکتا ہے پاکستان, اور وہ اس کے لیے وہ اپنا ایکوپمنٹ بھی پرووائڈ کر سکتا ہے, اور پاکستان اس کے لیے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز پرووائڈ کر سکتا ہے. پاکستان اس کے لیے جو ہے وہ ایکسپرٹ مین پاور, انسٹرکشنل سٹاف اور ضرورت پڑنے پہ جو اپنی آرمڈ فورسز ہیں ان کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ بھی پرووائڈ کر سکتا ہے. تو یہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو وہ معاہدہ تھا پرانا 82-83 میں, اس لائن پہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے.
اور جب پاکستان اور سعودی عربیہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں اسرائیل کا باپ بھی جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف یا جو ہمارے مطلب ادھر مقدس مقامات ہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس بلاک کی بڑھائی کے لیے آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ ون سائڈ وی ہیو چائنا، وی ہیو رشیا، ہم نے دیکھا ابھی ایس سی او سمٹ جب ہوا اس میں بھی، اینڈ وی ہیو پاکستان میں اس کو جو امپورٹنس ملی اس دورے میں وہ بھی ہم سمجھتے ہیں وہ کیا تھی۔ ایٹ دس ٹائم جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس خطے میں ہمارے سامنے پاکستان ہے، شری لنکا ہے، نیپال ہے، بھوٹان، ہم ان ملکوں کی بات کرتے ہیں، پھر ہمارے تعلقات ہم گلف کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، اس پورے خطوں میں، دونوں خطوں میں پاکستان کی اہمیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اٹ از بینگ ریسپیکٹڈ بائی چائنا، بائی یو ایس اے اینڈ ناؤ گلف ایز ویل۔ دیکھیں پاکستان کو تو اب آپ خطے میں اگر آپ میری آنکھ سے دیکھیں اور ایک غیر جانبدار آنکھ سے دیکھیں تو پاکستان کو آپ اس خطے میں ابھرتی ہوئی ریجنل پار کے طور پہ دیکھیں گے، کیونکہ چائنا جو ہے، چائنا اور رشیا اور امریکہ، یہ تین اس وقت انڈسپیوٹڈ سپر پاورز ہیں، اور ان تین میں سے دو آپ کو ایک سائڈ پہ نظر آتی ہیں اور ایک آپ کو ایک سائڈ پہ نظر آتی ہے۔ جو وہ ایک سائڈ پہ امریکہ نظر آتی ہے، دیٹ از the time has come، ہسٹری بتاتی ہے کہ قوموں کا جس طرح سے عروج و زوال ہوتا ہے، تو امریکہ جو ہے وہ اب اس زوال کی طرف بڑھ رہا ہے، اور چائنا اور رشیا یہ آپ کو ابھرتی ہوئی پارز ہیں، اور پاکستان کے ساتھ جس طرح کے چائنا کے تعلقات ہیں، تو ان چیز کو مثال بنا کے تو سعودی عرب اور باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، ان کو امریکہ اور یورپ کو ناراض کیے بغیر اپنا جھکاؤ جو ہے وہ اس طرف ایسٹ کی طرف کرنا پڑے گا، تبھی وہ اسرائیل اور امریکہ کے یا اسرائیل اور یورپ کے مشترکہ گٹھ جوڑ سے جو ہے وہ بچے رہ سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے وقت نکالا، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔